مسیح کی اٹوٹ محبت۔ اگرچہ یسوع مسیح ایک دن راست منصف کے طور پر کام کرے گا، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ پہلی مرتبہ زمین پر آیا تو وہ ایک پیار کرنے والے اور خیال رکھنے والے منجی کے طور پر آیا تھا۔ میں ذکریہ امیر ہوں۔ یہ اصول نہایت ہی خوبصورت ہے جو یسوع کی زندگی کی مثال سے نظر آتا ہے۔ ہم اس طرز کو دیکھتے ہیں جب وہ یروشلم کے قریب آتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس بات کا پس منظر رد کیا جانا ہے، رد کیا جانا ہے۔ اور یہی ایک وجہ ہے کہ اس سے پہلے یسوع نے 10 سکوں والی تمثیل سنائی کہ کیا ہونے والا تھا، اور ایک بادشاہ کی کہانی سنائی جسے رد کیا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اب وہ یروشلم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب غور کریں کہ لوکا نے یہ کیسے بیان کیا ہے۔ جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا۔ اب یہ لفظ رونا بہت ہی نمایاں لفظ ہے۔ یہ محض آنسو نہیں تھے، بلکہ وہ رویا جس میں گہری اداسی شامل تھی۔ اس میں آہیں بھرنا شامل ہے۔ در حقیقت یہ ماتم اور رنج کی کیفیت تھی، اس لیے ہم عام نوعیت کی اداسی کی بات نہیں کر رہے۔ یہ یروشلم کے لیے جذباتی طور پر گہرا دکھ اور تکلیف تھی۔ اور پھر یسوع نے کہا، کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے، اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ اور یہ سب 70 عیسوی میں ہوا جب رومی جنرل ٹائٹس نے اپنی فوج کو لے کر شہر کا محاصرہ کر لیا اور حقیقت میں شہر کو زمین بوس کر دیا۔ کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہا۔ اگر آپ کبھی یروشلم گئے ہوں تو آپ یہ بات جانتے ہیں کہ زمین کے نیچے پتھر ہیں، اور جب انہوں نے ہیکل کو جلایا تو اسے تباہ کر کے زمین بوس کر دیا اور پورے شہر کو زمین بوس کر دیا۔ یسوع جانتا ہے کہ یہ سب ہونے والا ہے اور وہ شدید دکھ کے باعث رونے لگتا ہے۔ اب یقیناً یہودیوں کے لیے یہ بری خبر تھی، جنہوں نے بطور قوم کے اسے رد کرنا شروع کیا تھا۔ در حقیقت یہ رہنما تھے جو اسے رد کر رہے تھے کہ ہم تمہیں بادشاہ کے طور پر نہیں چاہتے، جس کی مثال پہلے دی گئی ہے۔ لیکن یہ سب لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اس درد بھرے تجربے اور سب لوگوں سے رد کیے جانے کے بعد ابراہیم سے کیا گیا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یوحنا 1 کی 11ویں سے 13ویں آیت میں اس کا خوبصورتی سے خلاصہ کیا گیا ہے۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ جب یوحنا نے یہ لکھا کہ وہ اپنے گھر آیا تو اس کا اشارہ ان سب چیزوں کی طرف ہے جو اس نے تخلیق کی تھیں۔ وہ سب مخلوقات کا مالک ہے، لیکن پھر وہ خصوصی طور پر کہتا ہے وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن بہت سو نے کیا۔ ابتدائی دنوں کی کلیسیا زیادہ تر یہودی مسیحوں پر مشتمل تھی، لیکن بطور ایک قوم کے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اسے قائد کے طور پر رد کر دیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، اور یہاں خوشخبری ہے، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہم ہیں، یعنی یہودی اور غیر قوم سے لوگ۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ وہ نئی پیدائش کے تعلق سے بات کر رہا ہے جس کا ہم سب تجربہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یسوع مسیح اور روح القدس کا دنیا میں آنا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں یہ بات نہایت دلچسپ ہے کہ ان باتوں کے فوری بعد یوحنا 3 میں ایک مذہبی رہنما بنام نیکودیمس کا ذکر ہے۔ مذہبی رہنما کے طور پر نیکودیمس میں ایک فرق بات تھی کہ وہ یسوع کو جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یسوع نے اس سے کیا کہا؟ نیکودیمس، جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور اس موقع پر یسوع نے یوحنا 3 کی 16 آیت میں نیکودیمس کو یہ مشہور بات کہی۔ دلچسپ بات ہے کہ اگلے باب میں ہم سامری عورت کو دیکھتے ہیں۔ یروشلم سے آغاز ہے اور پھر سامریہ ہے۔ یہاں ایک سامری عورت ہے جو مسیح کے پاس آتی ہے۔ یہودی لوگ سامریوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن یسوع نے ایسا کیا اور کہا، میں تجھے زندگی کا پانی دوں گا، یہ تمہارے اندر بہے گا، پانی کی ندیوں کی طرح جو ابدی زندگی بن جائے گا۔ اگلے باب میں ہم ایک غیر قوم کے سرکاری افسر کی کہانی کو پڑھتے ہیں جو کفرنہوم سے کنعان آیا تھا اور اس کا بیٹا بیمار تھا۔
اور یسوع نے کہا تیرا بیٹا تندرست ہو گیا ہے، اور واپس جاتے ہوئے اس نے یقین کیا۔ اور جب وہ وہاں پہنچا اور جو کچھ ہوا تھا وہ دیکھا تو لکھا ہے اس کا پورا گھرانہ ایمان لے آیا۔ یعنی ہم ایک مذہبی یہودی کو دیکھتے ہیں، پھر ایک سامری عورت ہے، اور پھر غیر قوم سے ایک شخص ہے، اور یہ منظرنامہ حقیقت میں پوری دنیا کے لیے نجات بخش انجیل کا پیغام ہے۔ اور اسی لیے یسوع آیا تھا۔ اب ہمارے پاس سوچ بچار اور رد عمل کے لیے ایک سوال ہے۔ یہ بات کیوں اہم ہے کہ ہم تمام انسانوں کے لیے مسیح کی محبت اور ترس میں اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے توازن رکھیں کہ وہ راست منصف بھی ہے، اور لازم ہے کہ وہ ان سب کی عدالت کرے گا جنہوں نے اس کی نجات کے منصوبے کو رد کیا ہے۔ اب میں اقرار کرنا چاہوں گا کہ جب عدالت کے تصور کی بات آتی ہے تو یہ آسان مضمون نہیں ہے۔ شاید میں خدا کی محبت، قبولیت اور آسمان کے بارے میں اور وہ سب جو وہ ہمیں بخشتا ہے اس پر بات کرنا زیادہ پسند کروں گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو مثالیں یسوع نے ہمیں دی ہیں وہ ظاہر کرتی ہیں کہ عدالت کا ایک دن مقرر ہے۔ یہ ہم سب کچھ نہیں سمجھتے، لیکن جو اسے رد کرتے ہیں ان کے لیے عدالت ہے، اور یقینی طور پر ہم یہ بات قوم اسرائیل کے تعلق سے یسوع کے سخت الفاظ میں دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے یسوع کو رد کیا ہے، یہ بات سمجھنا کافی مشکل ہے، لیکن یہ ایک اہم اصول ہے۔ اس کہانی میں اس تصور پر توجہ رکھی گئی ہے کہ خدا یسوع مسیح کے ذریعے انسانوں کے لیے حیران کن ترس رکھتا ہے۔ اس لیے وہ اصول یہ ہے، اگرچہ یسوع مسیح ایک دن راست منصف کے طور پر کام کرے گا، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ پہلی مرتبہ زمین پر آیا تو وہ ایک پیار کرنے والے اور خیال رکھنے والے منجی کے طور پر آیا تھا۔